السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد معراج القادری آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آئیے اللہ کے فضل سے ہم لوگ علم دین سیکھتے ہیں۔ علم دین کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی شان ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں پیارو، علم دین کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اس لیے علم دین کوشش کر کے حاصل کریں۔ شرعی مسائل آپ سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ آج مسلمانوں کی کثیر تعداد علم دین کے حوالے سے غافل ہے، بہت دور ہے۔ اس لیے علم دین سیکھیں اور علم دین کو عام کریں۔ آج بھی میں کچھ سوالوں کا جواب لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سوال سنیں گے آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کس وقت کفر ہے؟ بسم اللہ پڑھنا کس وقت کفر ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی صورت ہے کہ بسم اللہ پڑھنا کفر ہے؟ تو اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شراب پینے، زنا کرنے، چوری کرنے، جوا کھیلنے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کفر ہے۔ یعنی جب کہ حرام قطعی کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھے حلال سمجھ کر تو یہ کفر ہوگا۔ یعنی ایسا حرام قطعی کام کہ وہ کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے اور اس کام کرنے کے وقت یہ سمجھ رہا ہے کہ اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حلال ہے، تو حلال سمجھ کے پڑھ رہا ہے تو یہ کفر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کفر سے بچائے۔ ایسے ہی بہار شریعت حصہ نہم صفحہ نمبر 172 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد دوم صفحہ نمبر 245 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اب دوسرا سوال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کس وقت مکروہ ہے؟ ہاں جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کبھی مکروہ بھی ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کون سی صورت ہے کہ اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مکروہ ہوگا؟ تو جواب سنیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مکروہ ہے، جبکہ سورہ انفال سے ملا کر کے پڑھے، جبکہ سورہ انفال سے ملا کر کے پڑھے تو ایسی صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح بیڑی پینے کے وقت، حقہ پینے کے وقت، سگریٹ پینے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مکروہ ہے۔ نجاست کی جگہ پر کوئی پڑھ رہا ہے تو یہ مکروہ ہوگا۔ لہسن پیاز کھانے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مکروہ ہوگا۔ شرمگاہ کھولنے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو یہ مکروہ ہوگا۔ اسی طرح تحتوی علی مراق الفلاح پر دیکھا جا سکتا ہے، اور فتاوی شامی جلد اول میں اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اب تیسرا سوال سماعت فرمائیں، بہت اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ دوسرے کو وضو کا پانی دینا جائز نہیں ہے، دوسرے کو وضو کا پانی دینا جائز نہیں ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ یعنی کس صورت میں وضو کا پانی ہم دوسرے کو نہیں دے سکتے؟ تو اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور کسی کے پاس صرف ایک آدمی کے لیے وضو کا پانی ہے، تو وہ آدمی اب دوسرے کو وضو کا پانی نہیں دے گا کہ سامنے والا وضو کرے اور یہ خود تیمم کرے، نہیں، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ خود وضو کرے۔ سامنے والا یعنی جو دوسرا آدمی ہے جس کے پاس پانی نہیں ہے، وہ ایسی صورت میں جب کہ پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کرے گا اور نماز پڑھے گا۔ اگر یہ اس کو پانی دے رہا ہے اور یہ خود تیمم کر رہا ہے تو اس کے لیے اس کو پانی دینا یہ جائز نہیں ہوگا، یہ ناجائز ہوگا۔ ہاں، یہ وضو کرے گا جس کے پاس پانی ہے، اور جس کے پاس پانی نہیں ہے وہ خود تیمم کرے گا۔ ایسے ہی علامہ
ابن نجیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب الاشباح والنظائر کے صفحہ نمبر 119 پر تحریر فرماتے ہیں، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ایک چوتھا سوال سماعت فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ خون یا پیپ نکل کر بہا، خون یا پیپ نکل کر کے بہا مگر وضو نہیں ٹوٹا، اس کی صورت کیا ہے؟ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ خون بہے یا پیپ بہہ جائے تو ایسی صورت میں آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر وہ کون سی صورت ہے کہ خون بھی بہا، پیپ نکلا تو اس کا وضو نہیں گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ کان سے خون بہا یا پیپ نکلا، آنکھ سے خون نکلا، بہا ضرور مگر باہر نہیں نکلا۔ خون یا پیپ نکل کر آنکھ یا کان میں بہا مگر ان سے باہر نہیں نکلا تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں باہر نکل جاتا ہے تب تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح فتح القدیر جلد اول صفحہ نمبر 24 پر دیکھا جا سکتا ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ حضرات محترم، ان چاروں مسئلوں کو خوب ازبر کر لیجئے اور انشاءاللہ یہ بہت کام آنے والی چیز ہے، بہت بڑا فائدہ ہوگا اس سے۔ علم دین سیکھیے، دوسروں کو سکھائیے، علم دین کی طرف مائل ہوئیے۔